آج کی ویڈیو ہے برمودا اور برمودا آئی لینڈ کے بارے میں۔ یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا میں یعنی پورے سوشل میڈیا میں برمودا کے بارے میں خوفناک اور ایسے حیران کن انکشافات بتائے ہیں جن کو سن کر انسان یقین نہیں کر سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ برمودا ہے کہاں پر، اور برمودا کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں کیا یہ سچی باتیں ہیں یا جھوٹی، اور برمودا ٹرائی اینگل کے نارتھ میں ایک برمودا آئی لینڈ ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس لیے تمام باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیان الارض۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے برمودا ٹرائی اینگل کی کافی حد تک ویڈیو دیکھی ہوں گی، جن میں اکثر یہ بتایا گیا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے یا کوئی چیز بھی جیسے بحری جہاز یا ہوائی جہاز جو بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ برمودا ٹرائی اینگل کے گزرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کہ برمودا ٹرائی اینگل سے بچ نکلا تھا، اور اس شخص کا نام ہے بروس گیرنر۔ بروس گیرنر ایک پائلٹ تھا جو اپنے باپ اور بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر اینڈروس آئی لینڈ سے لے کے پام بیچ تک، جو کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ہے، وہاں تک سفر کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اینڈروس آئی لینڈ سے نکلا اور برمودا کے ٹرائی اینگل میں داخل ہوتا گیا تو اس کو ہر چیز فوگ نما دکھائی دے رہی تھی، یعنی ہر چیز آسمان پر سفید نظر آ رہی تھی، اور اس کو ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے آگے کوئی دنیا ہی نہیں ہے۔ اس کے جہاز میں ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو گئے، اس کا کمپس، زمینی نشانات، اور ساتھ میں اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مقناطیس جہاز کو کھینچ رہا ہو۔ اس نے اس حادثے سے بچنے کے لیے اس جہاز کو 270 ڈگری تک موڑ لیا اور جہاز کو اونچائی تک لے گیا۔ جہاز کو اونچائی تک لے کر جانا اور موڑنا، یہ دونوں کام اس کو بچانے میں سبب بنے۔ لوگوں نے برمودا کی اتنی خطرناک اور خوفناک باتیں بتائی ہیں کہ لوگ اس کو تصور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے، جہاں پر تو کشتیاں، جہاز اور بحری جہاز تک گم ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں تو برمودا کی خطرناک تصاویر ذہن میں تو بیٹھ گئی ہیں، جیسے کہ برمودا ٹرائی اینگل کی تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جو کہ 100% سچ ہے، اور ان تمام حادثات میں تقریباً 50 بحری جہاز اور تقریباً 20 ہوائی جہاز اس برمودا ٹرائی اینگل سے غائب ہوئے ہیں، جن میں سے میں 5 انسیڈنٹ یعنی حادثات کے ذکر کرتا ہوں۔ یہ پہلا حادثہ تب ہوا تھا جب یو ایس کی نیوی نے روٹین ٹریننگ مشن کے دوران ایونجر ٹورپیڈو بمبرز برمودا ٹرائنگل سے غائب ہوئے۔ دوسرے انسیڈنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 ہوائی جہاز برٹش اور دوسرا ساؤتھ امریکن جہاز یہاں سے غائب ہوا۔ تیسرے انسیڈنٹ میں ایک ایسا فائٹر جو کہ چارلسٹن سے کوبا تک کوئلے کو لے کر جا رہا تھا، جو کہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چوتھے انسیڈنٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک 465 ٹن کا کارگو شپ 1999 میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور یہ 5واں انسیڈنٹ جو کہ بہت پرانا ہے، 1812 کی تاریخ میں آرون بر کی بیٹی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب یہ اتنے زیادہ انسیڈنٹ ہیں، یہ تو سچے ہیں، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہولناک واقعات پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو برمودا میں ہے وہ ہے ویدر کنڈیشن۔ اگر کوئی شخص برمودا ٹرائی اینگل یا برمودا آئی لینڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کو ایک چیز کا تو سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہے ویدر کنڈیشن، کیونکہ یہاں پر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اتنے بار بار طوفان آتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بحری جہاز کا پائلٹ بھی جواب دے دے گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر میگنیٹک چیزیں، یعنی جو بھی چیز یہاں پر داخل ہوتی ہے جیسے کہ بحری جہاز یا ایروپلین یا کوئی بھی ایسی چیز، اس کو وہاں پر میگنیٹک ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا، یعنی آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ مجھے کوئی چیز کھینچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ٹرنچ ہے، اسی وجہ سے سمندر کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ عوامل ظاہر ہوتے ہوں گے۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں بہت سے یوٹیوبر فیس بک میں اور ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں پر داخل ہوتا ہے، ٹریفک سگنل ٹاور والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سگنل نہیں آ رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جہاں پر اتنے ٹریفک آتے ہیں، یعنی اتنے شپس گزرتے ہیں، اتنے ایروپلینز گزرتے ہیں، تو کسی ٹیکنیکل فیلر کی وجہ سے یہاں پر سگنل ظاہر نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے ایروپلین اور دیگر شپس کے کیپٹن ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، یا پھر اس جہاز یا بحری جہاز میں ٹیکنیکل ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو برمودا ٹرائی اینگل کے اندر حادثات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور برمودا ٹرائی اینگل کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سائنسدانوں نے میتھین گیس ہائیڈریٹ ڈسکور کیے ہیں،
जो कि बरमूदा ट्राई एंगल की हदूद में थी। दरअसल मीथेन गैस हाइड्रेट एक बर्फ़ की ऐसी शक्ल होती है जो कि बिल्कुल साफ और शफाफ हो। इस बर्फ़ में मीथेन गैस होती है और अगर ये बर्फ़ टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे मीथेन गैस खारिज होती है, जो बहरी जहाज़ को टोकने के लिए और हवाई जहाज़ के अंदर इंजन को डिसेबल करने में सबब बनती है। साइंसदानों की इस तहकीक में कोई सबूत या एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन जो दूसरे साइंसदान हैं वो कहते हैं कि हाँ, मीथेन गैस हाइड्रेट की थ्योरी दुरुस्त है। यानी कुछ साइंसदानों में इस थ्योरी को लेकर आपस में इख्तलाफात हैं। यानी साइंसदानों की बरमूदा ट्राई एंगल के अंदर अभी तक तहकीकात चल रही हैं। तो ये थी तमाम बातें बरमूदा ट्राई एंगल की, जो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं बरमूदा आइलैंड की कि ये बरमूदा आइलैंड है कहाँ पर। बरमूदा आइलैंड बरमूदा ट्राई एंगल के बिल्कुल शुमाल में ही है, बिल्कुल करीब है, और ये एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, यानी एक जजीरा नुमा कंट्री जिसकी आबादी बहुत कम है, यानी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। और ये मुल्क इतना छोटा है कि एक मोटरसाइकिल के ज़रिए आप पूरे मुल्क में घूम सकते हैं। और बरमूदा की करेंसी बिल्कुल डॉलर के बराबर है, यानी $100 यूएसए का है तो इसी तरह बरमूदा का भी $100 है, यानी दोनों की करेंसी की वैल्यू एक ही है। लेकिन इस बरमूदा आइलैंड का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मुल्क है, यानी एक होटल बुक कराने से आपके लाखों रुपए लग सकते हैं और एक खाने पर 15-20 हज़ार या 10 हज़ार कम से कम पाकिस्तानी रुपए लगेंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बयान उल अर्ज़ को सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।